السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سنڈے کا دن ہے اور آج تیسرے فیز کا الیکشن بھی ہے، یعنی الیکشن کا تیسرا فیز ہے۔ آج کافی جگہ الیکشنز ہیں، تو آج آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ ووٹ کرنے ضرور جائیں۔ اس کے بعد شروع کرتے ہیں آپ کے پیارے پیارے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ۔ پہلا سوال ہے بھائی غازی ارطغرل کا۔ چلے ماشاءاللہ یہاں بھی آ گئے۔ سوال کر رہے ہیں سمجھے بنا قرآن کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، کیا نیکی ملتی ہے؟ جی بالکل ملتی ہیں۔ لوگوں میں یہ غلط فہمی پھیلا دی گئی کہ بنا سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے اس پر کئی مرتبہ بات کی ہے، درس قرآن کی ابتدا میں جو پہلا پارٹ ہے اس میں بات کی ہے، اور کئی جگہ کافی مرتبہ اس کا جواب دیا ہے۔ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، قرآن کریم سمجھ کر پڑھیں گے آپ تو بھی آپ کو ثواب ملے گا اور زیادہ ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ قرآن کریم بنا سمجھے پڑھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ثواب میں کمی آئے گی۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ثواب بتلایا ہے یہ بنا سمجھے پڑھنے کا ہی بتایا ہے۔ جو یہ بتایا ہے نا کہ قرآن کریم کے ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، بنا سمجھے پڑھنے پر ہی بتایا ہے۔ اس لیے کہ آپ یہ بھی نہیں، اور مثال بھی اللہ کے نبی نے ایسی دی ہے کہ ان جو لوگ یا تو غلط فہمی میں مبتلا ہیں ان کی غلط فہمی ہو جائے، دور ہو جائے، یا پھر وہ لوگ جو ہے بددین ہیں اور لوگوں میں گمراہی پھیلا رہے ہیں ان کی گمراہی ختم ہو جائے، ان کی گمراہی پھیلانے کا چانس ہی نہ رہے۔ اس طرح کی مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی اگر کوئی ایک حرف پڑھتا تو اس پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور آگے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ دیکھیں، اگر اللہ کے نبی قرآن کریم کی کسی دوسری آیت کی مثال دیتے اور ہم کہتے پھر کہ بنا سمجھے پڑھنے پر ثواب ہوتا ہے، تو یہ کہہ سکتا تھا سامنے والا کہ وہی عرب والے سمجھتے تھے اس لیے کافی تھا ان کو، الگ سے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو سمجھ کر پڑھو۔ لیکن اللہ کے نبی نے الف لام میم کی مثال دی کہ الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو کوئی بھی مائع کا لال، چاہے وہ اردو داں ہو، چاہے عربی داں ہو، چاہے عرب میں پیدا ہوا، الف لام میم کے معنی نہیں بتا سکتا۔ اس کو الف لام میم کے معنی آج تک کسی کو نہیں پتا، اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے کہ الف لام میم کے معنی کیا ہیں۔ اور اللہ کے نبی مثال دے رہے ہیں الف لام میم کی کہ الف لام میم کو پڑھنے پر ہی ثواب ملے گا، الف لام میم کو پڑھنے پر ہی 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو کون الف لام میم کو معنی سمجھ کر پڑھتا ہے؟ ذرا میدان میں آئے اور ہم بھی اس سے پوچھیں کہ الف لام میم کی معنی کیا ہے، آج تک ہمیں تو پتہ نہ چل سکے۔ تو الف لام میم کو جب بندہ پڑھتا ہے تو بنا سمجھے پڑھتا ہے، چاہے وہ عجمی ہو یا پھر عربی ہو۔ عربیوں کو نہیں پتہ چلا آج تک کہ الف لام میم کی معنی کیا ہے، وہ بھی بنا سمجھے رٹ رہے ہیں، اور ان کو رٹنے پر 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو پھر بیچارے آدمی کے کس جرم میں ان کو جو ہے بنا سمجھے پڑھنے پر نیکی نہ ملے گی؟ تو یہ کسی کا شوشہ چھوڑا گیا تھا لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت سے دور کرنے کے لیے، اس لیے کہ آدمیوں کی 99% تعداد وہ ہے جو بیچارے قرآن کریم کو بنا سمجھے ہی پڑھتے ہیں۔ اب آپ ان کو یہ سمجھا کے پڑھانے والا تو بنانے سے رہے کہ آپ انہیں قرآن کریم سمجھا دیتے، کیونکہ خود آپ نہیں سمجھتے۔ آپ نے یہاں پر آ کر شوشہ چھوڑ دیا، ابلیس کا کام تھوڑا سا آپ نے کر دیا کہ بنا سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب وہ بیچارہ کہے گا یار کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیا کریں، پھر پڑھے نہیں، پھر چھوڑو۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، یہ مزاج ہے، چاہے کچھ بھی کہہ لیں آپ اس کو، کہ کیسا بھی بندہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ پورے سال مسجد میں نماز پڑھنے نہ جاتا ہو، لیکن رمضان کے مہینے میں مسجد ہی اس کا اوڑھنا بچھونا بن جاتی ہے، وہیں رہتا ہے، اور قرآن کریم 10 15 قرآن کریم مزدور مکمل کرتا ہے۔ مزدور مکمل کرتا سے مراد یہ ہے کہ مزدوری بھی کرتا ہے اور قرآن کریم بھی پڑھتا ہے۔ عورتیں گھر کا کام بھی کرتی ہیں اور قرآن کریم بھی پڑھتی ہیں۔ تو یہ لوگوں کو قرآن کریم سے دور کرنے کی ایک سازش ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد بھائی محمد شاہد جمال انصاری سوال کر رہے ہیں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، آپ بہت اچھے سے ہی سمجھائے۔ مفتی صاحب اچھا کیا کریں، ظہر کی اذان سنی، ہم نے ظہر کی اذان سنی اور جواب دیا اور دعا بھی کی، اور پھر دوسری گلی میں پہنچے، پھر جواب دیا، پھر اور کہیں پر گئے، پھر اذان کا جواب دیا، تو کیا بار بار اذان کا جواب دینے پر ثواب تو پھر زیادہ ملے گا یا ایک بار؟ مفتی صاحب اذان بیچ میں سنی تو جواب دے سکتے ہیں، اس بارے میں بتائیں۔ دیکھیں شاہد بھائی، اس بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ جو اذان ہوتی ہیں بہت ساری محلے میں، کوئی وہ وہاں بھی ہوگی جو آپ کے قریب مسجد ہے جہاں آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، کوئی اور الگ ہوگی، یعنی خلاصہ یہ کہ محلے میں مسجدیں بہت ساری ہوتی ہیں، اس میں بہت ساری اذان ہوتی ہیں۔ تو جو پہلی اذان ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیں آپ کی مسجد کی جو اذان ہے اس کا جواب دینا، دیکھیں جواب کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قولی ایک فعلی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اذان کا جواب دینا واجب ہے اور وہ زبان سے سمجھتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ فعلی جواب یہ ہے کہ مؤذن جب اذان دے تو نماز پڑھنے کے لیے جایا جائے، یہ فعلی ہے، اور یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، آپ کو جانا ہی جانا ہے، مؤذن اذان دے آپ کو نماز پڑھنے جانا ہے۔ دوسرا ہے قولی جواب۔ قولی جواب دینا مستحب ہے، کہ کسی نے اذان سنی ہے تو اس کو زبان سے جواب دینا، جیسے مؤذن کہتا جا رہا ہے وہ جواب دیتا جائے، تو مؤذن کی اذان کا جواب دے گا، اس پر اس کو اجر ملے گا، یہ جو ہے مستحب ہے قولی جواب دینا۔
اس میں پھر قاعدہ یہ ہے کہ جو سب سے پہلی اذان آپ نے سنی ہے اس کا جواب دینا، آپ اس کا جواب دینا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی اذانیں ہو رہی ہیں اگر کوئی ان سب کا جواب دیتا ہے تو اس پر اس کو ثواب ملے گا، ایسا نہیں کہ ثواب نہیں ملے گا، اس پر بھی انشاءاللہ اس کو مکمل ثواب ملے گا۔ اب رہ جاتی بات یہ کہ درمیان سے اذان سنی، تو اگر آپ کہیں جا رہے تھے درمیان سے اذان سن لی تو جہاں سے سن لیا آپ نے وہیں سے جواب دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بھائی دلشاد خان کا سوال ہے، گھر میں کیسے معلوم کریں کہ قبلے کی طرف رخ کہاں کرنا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل موبائل اپلیکیشنز ایسی آ رہی ہیں جس سے آپ قبلے کا رخ پتہ کر سکتے ہیں، تو اس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ہندوستان میں رہتے ہیں تو جس طرف جا کر سورج چھپتا ہے اسی طرف آپ کا کعبہ ہے، اسی طرف قبلہ ہے، اسی طرف رخ کریں، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ موبائل اپلیکیشن کا آپ یوز کریں۔ اس کے بعد محمد شاہد صاحب کا دوسرا سوال ہے، ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، سفر کے دوران راستے میں ہم کسی بھی چیز سے استنجا کر لیں اور گھر آ کر استنجا کر کے پاکی حاصل کر لیں تو کیا نماز ہو جائے گی یا غسل کرنا پڑے گا؟ بتائیں۔ نہیں، وہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ استنجا کر لیں گے، آپ کافی ہو جائے گا، آپ کی نماز درست ہوگی۔ اس کے بعد سوال ہے بھائی زبیر انصاری کا، سوال کر رہے ہیں، جس شادی میں کسی جاندار چیز کی تصویر چاہتی ہو لکھا یا چھپی ہو لکھا ہے پتہ نہیں، تو ہم اس کا کام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مطلب تصویر کا کیا لینا دینا، تصویر کہاں پر ہے؟ یعنی جہاں آپ پروگرام میں گئے ہیں، آپ اس پروگرام میں تصویر ہے، تو میرے سمجھ نہیں آ رہا آپ کا سوال کہ آپ تصویر کی بات کہاں کر رہے ہیں کہ تصویر کہاں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ، اور شاید آپ نے کہا کہ اس میں کام کر سکتے ہیں، تو کام کیا ہے آپ کا وہ بتائیں، تو آپ کے کام کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کا کام کیا ہے۔ آپ اپنے کام کو لکھیں خلاصے سے کہ آپ کا کام کیا ہے اور آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے حساب سے جواب دیا جائے گا۔ آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، ایک بھائی کا، انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ ووٹنگ کا سلسلہ چل رہا ہے اور لوگ ووٹ ڈال کر آتے ہیں، جس وقت ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کی انگلی پر ایک مارکر سے نشان لگا دیا جاتا ہے جو کافی پکا ہوتا ہے اور اس کی پرت جم جاتی ہے، تو کیا اس پر وضو اور غسل اور نماز ہو جائے گی؟ کیا اس کو لگے ہوئے ہونے سے نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں، دیکھیں، جو ہم ووٹ کرنے کے لیے جب پولنگ بوتھ پر جاتے ہیں تو وہاں پر جو مارکرس ہیں وہ نشان لگاتے ہیں، سیاہی لگاتے ہیں، اور وہ آپ کہہ رہے ہیں اس کی پرت جم جاتی ہے، ایسا نہیں، اس کی پرت نہیں جمتی ہے اب تک کی تحقیق کے مطابق، بلکہ وہ صرف ایک نشان ہوتا ہے۔ ہاں البتہ وہ کافی مضبوط نشان ہوتا ہے جو چھوٹتا نہیں ہے، اور جب وہ چھوٹتا ہے تو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پرت ہے، لیکن وہ پرت نہیں ہے۔ ابھی تک کی تحقیق یہی ہے، تو اس کے لگے ہوئے ہونے کی صورت میں وضو بھی درست ہے، غسل بھی درست ہے، نماز بھی اس کی صورت میں ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک سوال ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو کیا اس کے لیے ختنہ کروانا ضروری ہے؟ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ختنہ کرانا شاعر اسلام میں سے ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ اگر کوئی ختنے نہیں کرواتا ہے تو تارک سنت ہے، گناہ گار ہوگا، لیکن اس معاملے میں دیکھیں فرق یہ ہے، تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ ختنہ کروانے کی قدرت و طاقت رکھتا ہے تو اسے کرانا چاہیے، بالکل کرانا چاہیے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ختنے کی تاب نہ لا سکیں۔ ویسے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بعض مرتبہ بلوغت کے بعد جب زیادہ عمر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ختنہ کروانے میں شاید نقصان کوئی ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم، تو اگر نقصان کے چانسز ہیں، اس میں ڈاکٹر کے اوپر بھی تھوڑی سی ڈاکٹر کے مطابق بھی آپ عمل کر لیں۔ اگر ختنہ کرانے میں کوئی نقصان نہیں ہے تو بہرحال کرانا چاہیے، نہ کرانا گناہ ہے، لیکن اگر نقصان ہے تو پھر گنجائش ہے، نہ اگر کوئی کرائے تو امید ہے کہ گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے کیس کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ ایسے بھی سنا گیا کہ بعض جو لوگ ہیں وہ اسلام تو قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ختنہ نہیں کرانا چاہتے ہیں، تو صرف ختنہ کرانے کی شرط پر اسے اسلام سے روک دینا ہی سمجھ نہیں آتا۔ کوئی شخص ہے وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ختنہ نہیں کراؤں گا، تو اس سے یہ کہا جائے کہ نہیں بھائی ختنہ تو تمہیں کرانی پڑیں گی، لازمی ہے اور ضروری ہے، اور اس بنا پر وہ اسلام سے رک جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے۔ اس سے وہ اسلام قبول کر لے، اور اگر وہ ختنہ نہیں کراتا ہے تو کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے اسے ڈر لگتا ہے، تو اسے سمجھایا جائے، ترغیب دلائی جائے اور بتایا جائے کہ سنت ہے، نہ کرانے پر گناہ ہوگا۔ تو اگر وہ نہیں کراتا ہے اور صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا تو ظاہر ہے، امید ہے کہ ویسے تو گناہ ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتے، وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن اگر صحت کو نقصان نہ ہو اور ختنہ نہ کرایا جائے تو گناہ ہے، اور اگر صحت کو نقصان ہو تو پھر ختنہ کرانے کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنے کا یا مسلمان ہونے کا لازمی جز ہے کہ آدمی ختنہ ہی کرائے۔ لیکن بہرحال میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر صحت کو نقصان نہیں ہے
تو پھر ختنہ کرا لینا چاہیے، نہ کرانے پر گناہ ہوگا۔ یہی کچھ سوالات تھے آپ کے جو آج سنڈے کمنٹ باکس میں لیے گئے۔ پہلی اور آخری درخواست، جو پہلی درخواست تھی وہی آخری درخواست آپ سے پھر یہ ہے کہ اپنے کاموں کو چھوڑ کر پہلے ووٹ کرنے ضرور جائیں، اور ووٹ کرنے کے بعد آپ لوگ آ کر کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ سب نے کس کس نے ووٹ کیا۔ یہ نہ بتائیں کس کو ووٹ کیا، صرف یہ بتائیں کہ کس کس نے ووٹ کیا ہے۔ ووٹ کرنا آپ کی بہت اہم ذمہ داری ہے، آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے، تو ووٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔